اور یہ الفاظ بالخصوص بڑے قابل توجہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی قرات کو مقتدی کی قرات قرار دیا ہے. امام کی تکبیر کو مقتدی کی تکبیر قرار نہیں دیا. امام کے تشہد کو مقتدی کا تشہد قرار نہیں دیا. امام کی تسبیح کو مقتدی کی تسبیح قرار نہیں دیا. اس سلسلہ میں بھی لوگوں کو الجھن پیدا ہوتی ہے کہ جب امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے تو پھر تم پیچھے تشہد کیوں پڑھتے ہو, پھر پیچھے تسبیح کیوں پڑھتے ہو, پھر پیچھے تم اللہ اکبر کیوں کہتے ہو. تو ہم تو شریعت مطہرہ کے پابند ہیں اور سنت نے جس قدر اجازت دی خاموشی کی اتنا خاموش رہیں گے, جہاں بولنا لازم کیا اتنا بولیں گے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اذا کبر فکبروا, جب وہ تکبیر کہے تم بھی کہو, تو اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے, امام کے پیچھے تکبیر کہیں گے. فرمایا جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کے قولوا ربنا لک الحمد, تم پیچھے یہ پڑھو. اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جملہ ہے فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. یہ نہیں فرمایا فتکبیر الامام لہ تکبیر, امام کی تکبیر مقتدی کی تکبیر ہے, یا فتسبیح الامام لہ تسبیح, امام کی تسبیح مقتدی کی تسبیح ہے, یا تشہد الامام لہ تشہد, امام کا تشہد مقتدی کا تشہد ہے. یہ الفاظ ہرگز موجود نہیں ہے. تو اس واسطے ہم تشہد بھی پیچھے پڑھیں گے اور ہم ثنا بھی پڑھیں گے, تسبیح بھی پڑھیں گے, تکبیریں بھی پڑھیں گے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند فرما دیا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو امام کی قرات شامل ہے فاتحہ کو بھی, اس کے علاوہ سورت کو بھی. تو وہ مکمل طور پر وہ قرات امام کی جو ہے وہ مقتدی کی قرات قرار شریعت کے لحاظ سے پا گئی ہے. لہٰذا یہاں کسی طرح کی کوئی کمی نماز میں نہیں رہی. اور یہ وہ طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز پڑھنے کا عطا فرمایا ہے. اور اس سلسلہ میں یہ حدیث شریف بھی بالکل صحیح حدیث ہے, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. تو یہ خاص محمل پر یہ حدیث ہے کہ جو شخص علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے, اس کا چونکہ کوئی امام نہیں, تو اب کسی اور کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی نہیں پڑھی جائے گی, اسے خود پڑھنا پڑے گی. تو اس کے لیے لازم ہے پڑھے گا تو پھر اس کی نماز فاتحہ والی ہوگی, ورنہ فاتحہ سے خالی رہ جائے گی. ایسے ہی جو خود امام ہے اس نے تو خود پڑھنی ہے, اس کی کسی اور کی وجہ سے نہیں پڑھی جائے گی, تو اس پر بھی لازم ہے. اگر امام نے فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز بھی رہ جائے گی, چونکہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. اس کے ترک سے عمدن ترک کرے گا نماز فاسد ہو جائے گی, بھول کے رہ جائے گی تو سجدہ کی ادائیگی سے, سجدہ صاحب سے درست ہو جائے گی. بہرحال جو منفرد ہے یا امام ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز کے اندر فاتحہ کی قرات ضرور کرے. لیکن جو مقتدی ہے اس کو شریعت مطہرہ نے یہ حیثیت دے دی ہے کہ اس کے لیے حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون, کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور اذا قرئ کے الفاظ عام ہیں, یہ تم نہیں کہہ سکتے کہ جب آواز امام کی آ رہی ہے اب تو قرات کر رہا ہے اور جب نہیں آ رہی تو اب نہیں کر رہا. نہیں, دونوں صورتوں میں قرات ہے. جب امام آواز سے بالجہر پڑھ رہا ہو پھر بھی قرات ہے, اور جب بالسر پڑھ رہا ہو تو پھر بھی قرات ہے. اگر اس کو قرات نہیں کہو گے تو پھر تو نماز ہی نہیں ہونی چاہیے امام کی. بالسر قرات کے بغیر رکعت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو دونوں صورتوں میں قرات ہے. جب آواز آ رہی ہو پھر بھی قرات ہے, اور آواز نہ آ رہی ہو پھر بھی قرات ہے. اور قرآن مجید کا علی الاطلاق حکم ہے اذا قرئ, جب تمہیں آواز آئے پھر بھی, آواز نہ آئے پھر بھی, دونوں صورتوں میں علیحدہ علیحدہ حکم ہے. اگر آئے فاستمعوا, اس کو غور سے سنو, اور اگر نہ آئے تو پھر بھی انصتوا, خاموش تو رہو. تو یہ مکمل حکم ہے خالق کائنات جل جلالہ کا, جس کو ابن جریر اور ابن کثیر نے اسی نماز کے حوالے سے بیان کیا ہے. تو نماز کے اندر جو سنت ہے ہمارے لیے وہ یہی طریقہ ہے کہ جس وقت امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے تو مقتدی کے لیے یہ اجازت نہیں کہ وہ امام کے پیچھے
فاتحہ پڑھے یا اس کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھے، کوئی بھی قرات اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے امام کی قرات اس کی قرات قرار دے دی ہے، اور یہ بھی اب بات واضح ہے کہ اس کی نماز کو فاتحہ سے خالی نہیں سمجھا جا سکتا، اس واسطے کہ جب ہم خود پڑھتے ہیں تو فاتحہ منفرد حالت میں معتبر ہو جاتا ہے اس کا پڑھنا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی ہے کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، تو ہمیں اس ضمانت پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کر رہا ہو تو ہمیں پیچھے خاموش کھڑے ہو کر اس وقت فاتحہ پڑھے بغیر قیام کرنا چاہیے۔ اس کے بڑے تفصیلی دلائل ہیں، اور بالخصوص جن لوگوں کے نزدیک امام کے پیچھے بھی قرات کرنا رکن ہے تو ان کے نزدیک یہ مسئلہ بڑا قابل تشویش ہے کہ ان کے ہاں بھی جس وقت ایک مقتدی پہنچا تھا اور امام اس وقت رکوع میں جا چکا تھا، تو وہ اگر رکوع میں شرکت کرتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں اس کو رکعت مل گئی ہے، حالانکہ جب رکن تھا قرات ان کے نزدیک مقتدی کے لیے بھی، تو رکن ادا کیے بغیر رکعت کس طرح مل گئی؟ پھر چاہیے کہ اگر وہ قیام میں شامل ہو، فاتحہ پڑھے تو پھر اس کی رکعت بنے، اور اگر نہ پڑھے پھر اس کی رکعت نہ بنے۔ جبکہ اس طرف سے یہ حکم دیتے ہیں کہ اگر اس نے رکوع میں شرکت کر لی تو اس کو رکعت مل گئی، تو یہ ہمارے موقف کی تائید ہے کہ اگر رکوع میں رکعت کی وجہ سے، شرکت کی وجہ سے اس کو رکعت مل گئی ہے تو پھر یہ امام کی امامت کا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے جو اس نے امام نے فاتحہ پڑھی وہ معتبر ہو گئی، لہذا مقتدی کی طرف سے ادائیگی پائی گئی اور وہ رکوع میں شریک ہو گیا، تو رکوع میں شرکت کی وجہ سے اس کو رکعت میں شرکت میسر آ گئی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے نماز کے اندر آمین کہنے کا۔ آمین بڑا محبوب اور مقبول سا لفظ ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کی دعائیں اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہیں، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس وقت بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جاتی ہے، کیونکہ ادھر یہ آمین کہہ رہا ہوتا ہے، ادھر فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ بھی آمین کہیں، تو کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آمین کہنے کا جو طریقہ ہے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 248 میں اس بات کو واضح کیا گیا۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا فقال آمین خفض بها صوتہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین پر اپنی آواز کو پست کر لیا، خفض اس کو آواز کو پست کر لیا، یعنی آمین جو ہے اس کو بالجہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وائل کے ان الفاظ کے مطابق، جس کو وہ گواہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو پست رکھا آمین کے اوپر، تو یہ طریقہ ہے مسنون جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں۔ اور اس میں بالخصوص یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ نماز اللہ کے دربار میں حاضری کا ایک موقع ہے، اس میں کوئی حرکت بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک تو جس سے تکبر یا رعونت کی بدبو آئے، دوسرا کہ جس سے کسی طرح کا کوئی احتجاج کیا جا رہا ہو یا کوئی مظاہرہ کیا جا رہا ہو، ایسی کوئی صورتحال نماز کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور نماز سراسر سراپا نیاز اور عاجزی کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اب اس طرح کا کچھ رواج بنتا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ہونے کا ثبوت دینے کے لیے کہ میں بھی موجود ہوں آمین کی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں، یا بطور احتجاج یا بطور مظاہرہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس عمل کو بیان فرما رہے ہیں، فرمایا خفض بها صوتہ، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو اس وقت نماز کے اندر پست رکھا۔ اگرچہ نماز کے علاوہ ہم دعا مانگتے ہیں، آمین بالجہر کہتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مقام جو ہے اس کو حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اسی طرح ہی روایت کیا ہے. اور اگر کوئی شخص نماز کے اندر یہ لفظ اپنی حاضری لگوانے کے لیے بول رہا ہوگا یا کسی مظاہرہ یا احتجاج کی نیت سے، تو اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی. چونکہ اگر کسی کو جواب دینے کے لیے نماز میں سبحان اللہ کہہ دیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. کسی نے چھینک ماری اور جواب کی نیت سے آپ نے اس کے لیے الحمدللہ کہہ دیا، یرحمک اللہ کہہ دیا، تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایسے ہی جو شخص کسی مسجد میں آ کر صرف اس نیت سے آمین بلند آواز سے کہتا ہے کہ میری موجودگی کا پتہ چلے یا میری رائے کا پتہ چل جائے یا میرے موقف کا اظہار ہو جائے یا میں کسی کو اس سے جواب دے رہا ہوں یا کوئی مظاہرہ کر رہا ہوں، تو یہ قطع نظر اس کے کہ یہ وہ اللہ کے دربار میں حاضری بنتی، یہ اس سے ایک ایسا عمل سامنے آ جائے گا کہ جس وجہ سے نماز کا ثواب ضائع ہو جائے گا اور وہ سارا عمل رائے گاں چلا جائے گا. نماز کے اندر جلسہ استراحت بھی نہیں ہے. نماز ایک مسلسل عبادت ہے، اس میں راحت نام کی کوئی چیز نہیں کہ اس کا کچھ وقت آرام کے لیے مختص کر لیا جائے. تو استراحت کا جلسہ نماز میں نہیں کرنا چاہیے. استراحت کے جلسے سے مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی میں حدیث عرض کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. استراحت کا جلسہ یہ ہے کہ ایک رکعت کا پہلی رکعت جب پڑھی، دوسرا سجدہ جب مکمل ہو گیا تو دوسرے سجدے کے بعد براہ راست نہ اٹھنا، بلکہ ایک وقت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یوں بیٹھ جانا جس طرح کے تشہد میں کے لیے قاعدہ کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ باقاعدہ بیٹھ کر پھر اٹھنا، یہ جو بیٹھنا ہے پہلی رکعت کے بعد، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں. آرام کے لیے بیٹھ جانا. طریقہ یہ ہے کہ جو ہی سجدے سے سر اٹھایا، ابھی قدموں کی انگلیاں اسی طرح تھیں، تو انہی قدموں کی انگلیوں کے بل ہی وہیں سے سیدھا اوپر اٹھ جائے. اور اس طرح نہ کرے کہ دایاں قدم جو ہے وہ کھڑا ہو اور بائیں کو بچھا کے اوپر بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد پھر اٹھے. جو انداز قاعدے میں ہوتا ہے 2 رکعت کے بعد، پہلی رکعت کے بعد یا تیسری رکعت کے بعد، ایسا انداز ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور براہ راست سیدھا قدموں کی انگلیوں سے ہی جس طرح کے وہ کھڑے ہوئے تھے اسی انداز میں پھر آپ اوپر اٹھ جانا چاہیے. اور قاعدے والا انداز پہلی یا تیسری رکعت میں اختیار نہیں کرنا چاہیے. اس سلسلہ میں جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 288. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہد فی الصلاۃ علی صدور قدمہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قدموں کے اگلے حصے پر ہی اٹھ جاتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اگلے حصے کا تب مطلب بنے گا جب سجدے کے بعد براہ راست اٹھا جائے. اگر قدم بچھا لیا جائے تو یہ صدور قدمین نہیں بنے گا، پھر تو قدم کے تلوے کے ذریعے سے پھر اٹھا جا رہا ہے، اس کو بچھا کے. اور پھر صدور قدمین کا مطلب یہ ہے کہ یوں قدم لگے ہوئے تھے سجدہ میں، تو بندے نے جس وقت سجدے سے سر اٹھایا، اٹھتا اٹھتا پہلے اس نے ہاتھ اٹھائے، پھر وہ گھٹنوں پہ رکھے اور اس طرح پھر گھٹنے اٹھائے اور سیدھا کھڑا ہو گیا. تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے بعد یا تیسری رکعت کے بعد جلسہ استراحت نہیں فرماتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سجدہ کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، جس طرح آج ہم اسی ابتدا میں پڑھتے ہیں اور جلسہ استراحت نہیں کرتے. پہلی رکعت کے بعد بھی نہیں جلسہ، دوسری رکعت کے بعد، تیسری کے بعد بھی نہیں، دوسری کے بعد قاعدہ ہوتا ہے اور چوتھی کے بعد ہوتا ہے. یہ پہلی اور تیسری کے لحاظ سے میں بیان کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت نہیں فرمایا، اور اسی طرح آپ صدور قدمین پر سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں. اس سلسلہ میں بھی میرا رسالہ جلسہ استراحت کی حیثیت کے بارے میں چھپا ہوا ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. نماز کے اندر ہر وہ طریقہ ہے کہ جس میں ادب ہو، اور آداب کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. آداب کے لحاظ سے یہ ہے کہ نماز مقام آرام نہیں، یہ اللہ کے دربار میں خدمت کا مقام ہے. تو نماز پڑھتے پڑھتے بندے کو آرام میں مصروف نہیں ہونا چاہیے. اس واسطے مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، السنن الکبریٰ للبہقی میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا یہ عمل موجود ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 430 پر، اور السنن الکبریٰ للبہقی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 472 پر تفصیل سے موجود ہے کہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان
نماز کے اندر جلسہ استراحت نہیں فرماتے تھے. جس وقت رکعت ادا ہوتی تو رکعت کی ادائیگی کے بعد براہ راست اگلی رکعت کی طرف کھڑے ہو جاتے اور درمیان میں پہلی رکعت یا تیسری رکعت کے بعد جلسہ استراحت نہیں فرماتے تھے. نماز کے اندر قیام کرتے وقت جو بندے کی کیفیت ہونی چاہیے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھ کر دور سے کوئی بندہ یہ محسوس کرے کہ یہ کسی بہت بڑے دربار میں حاضر ہے, اور اس سے غفلت یا سستی کا کوئی مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی کھڑے ہونے کا ایسا انداز ہو کہ جس سے ایک بندہ تکبر کا اظہار کر رہا ہو. جس وقت ٹانگوں کو پھیلا دیا جائے تو یہ انداز تکبر سے کھڑے ہونے کا ہے, خشوع کا انداز نہیں. اپنے عرف میں بھی دیکھ سکتے ہو کہ جس آدمی نے اتنی ٹانگیں پھیلائی ہوئی ہوں وہ انداز کوئی ادب کا انداز نہیں ہے. اس واسطے تمام صلحاء اور عرفاء امت نے ہمیشہ اپنی کتب میں اسی طریقے کو لکھا ہے کہ نماز پڑھتے وقت اپنے اس انداز میں قدموں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے کہ کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو, زیادہ سے زیادہ وہ ایک بالشت کا ہو جائے, مناسب سا کہ کھڑا ہونا بھی آسان ہو. بالکل قدم جوڑے گا تو کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا, اور اگر اتنے پھیلا دے گا تو پھر اس میں بے ادبی کا پہلو سامنے آ جائے گا اور نمازیوں کو تنگ کرنے والی بات ہوگی کہ جس وقت یہ پتا چلے گا کہ شاید مقصود زیادہ وجہ کو گھیرنا ہے اور احاطہ کرنا ہے اور اللہ کے دربار میں حاضری مقصود نہیں ہے اور لوگوں کو تنگ کرنا مقصود ہے, تو اس عمل سے بھی مکمل اجتناب ہونا چاہیے. نماز پڑھتے وقت مناسب سا جو دو درمیان میں خلا ہے قدموں کے وہ رکھ کر اس طریقے کے ساتھ نماز پڑھی جائے, اور باقاعدہ حدیث میں ہے کہ کندھوں کے لحاظ سے اپنی صفوں کو درست کیا جائے. یہ جو لوگوں نے بعض طریقہ اختراع کر رکھا ہے کہ قدموں کے قدم چڑھاتے رہتے ہیں اور ساتھ والے کی نماز کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے. کندھوں کے لحاظ سے اپنے کندھے کو کندھے کے ساتھ ملا کر کھڑے ہو جائے, مناسب سا طریقہ درمیان میں قدموں کے رکھ کے اللہ کے دربار میں حاضری دیں, اور اس انداز میں کہ خشوع ٹپک رہا ہو اور دل کی عاجزی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہو. یوں نہ ہو کہ کوئی سمجھے کہ شاید یہ مقام نماز یہ خارش کرنے کا مقام ہے, اور انسان کو سارے دن بھر کی خارش اسی وقت ہی ہوتی ہے جب نماز پڑھی جا رہی ہو. اب کچھ لوگوں کی نماز سے یہ تاثر جھلک رہا ہے, اگر کوئی غیر مسلم اگر وہ سروے کرنے لگ جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ شاید مسلمانوں کو جب نماز پڑھنی ہو تو خارش ساری اسی وقت ہوتی ہے, کبھی داڑھی میں, کبھی سر میں, کبھی دائیں کبھی بائیں. تو عاجزی خشوع اور خضوع کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہے, اتنے بڑے جلال کے سامنے بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ ایسی دائیں بائیں حرکتیں کرتا پھرے اور آگے پیچھے, اور پھر اٹھنے بیٹھنے میں وہ جمپ لگا کے کبھی آگے چلا جائے کبھی پیچھے چلا جائے اور وہ معاذ اللہ کھلاڑیوں کی طرح محسوس ہو رہا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی عاجز بندے کی شان نہیں ہے. اس انداز میں عاجزی کے ساتھ اس کو کھڑا ہونا چاہیے کہ اس کے کسی عمل سے دوسرا کوئی معنی مترشح نہ ہو رہا ہو اور کسی طرح کی کوئی ایسی حرکت اس سے صادر نہیں ہونی چاہیے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وضو کر کے نماز میں داخل ہونے لگتے تھے تو چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا. جب بھی وضو کر کے نماز کے لیے آتے تھے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. ایک دن لوگوں نے پوچھ لیا کہ امام حسن وجہ کیا ہے, کیا وضو کے بعد کوئی آپ کو درد ہوتا ہے یا وضو کے بعد کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے کہ جب بھی وضو کر کے فارغ ہوتے ہو تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے؟ فرمانے لگے میرے بھائیوں مجھے کوئی درد نہیں ہوتا, مجھے یہ احساس طاری ہوتا ہے کہ کتنی بڑی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کا جلال مجھ پہ غالب آ جاتا ہے, اس جلال کی وجہ سے میرا رنگ زرد ہو جاتا ہے. اب اللہ کے دربار کے یہ تقاضے ہیں, اتنے ادب کے ساتھ عاجزی کے ساتھ وہاں پہ بندہ حاضری دے اور دل خشوع میں ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے حرکت کر رہا ہے, کبھی ہاتھ اٹھاتا ہے, کبھی قدم ادھر کرتا ہے, کبھی آنکھ ادھر پھیر لیتا ہے. فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا. چونکہ اس کا دل خشوع سے خالی ہے اس واسطے اعضاء بھی خشوع سے خالی ہے, اور اعضاء کو اس وقت پتہ نہیں کہ وہ کہاں حاضری دے رہا ہے. تو اس واسطے پوری طرح ادب کے ساتھ نماز میں حاضری ہونی چاہیے.